دفاعی تجزیہ کار ہوا بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا صدر ٹرمپ کی جانب سے، اور اب ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملے میں فرد و جوہری تنصیبات کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے، اور جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ جلد بحال کر دیا جائے گا. جی میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایکسپیکٹڈ رسپانس ہے ایران کی طرف سے، لیکن یہ ایران اور امریکہ کی تو اب جنگ رہی نہیں ہے، اس کا تو ایمبٹ اب بہت بڑھ گیا ہے. یہ تو اب سمجھیے رشیا ایران کو سپورٹ کر رہا تھا، چائنا سپورٹ کر رہا تھا، بہت نارتھ کوریا سپورٹ کر رہا تھا. گلوبل کمیونٹی اس وقت اسرائیل سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کو کہہ رہی تھی اور بیک آف کرنے کو کہہ رہی تھی، اور اس پوری صورتحال میں امریکہ انتہائی خاموشی کے ساتھ اس جنگ کا حصہ بن گیا ہے. کل رات تک اس قسم کا کوئی ہمیں انڈیکیٹر نہیں تھا، بلکہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ گول پوسٹ بار بار چینج کر رہے ہیں اور وہ نیگوشیشنز کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں. تو دس از ڈیفینیٹلی آؤٹ آف دا بلو، اور میرا خیال ہے یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز بائی ڈیزائن رکھا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ ارلی آورز آف دا مارننگ میں یہ اٹیک ہوا. لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہو، لیکن ایران تو اسے ہر طور ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اگر امریکہ سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو اسرائیل سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو ایران کے اسٹیٹمنٹ میں کہ بہت نقصان نہیں ہوا ہے، ڈیپتھ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب چھوٹی طاقتیں جوہری صلاحیتیں ایکوائر کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہاں ہمیشہ یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، جو موورز اینڈ شیکرز آف دا ورلڈ ہیں، وہ ضرور اس کو کوئی بہانہ بنا کر ٹارگٹ کریں گے. پاکستان نے بھی تواتر کے ساتھ اس صورتحال کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو مجھے اس بارے میں کوئی خاص مطلب مجھے کوئی شک نہیں ہوگا یا میں اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گی کہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے آلریڈی وہاں سے جو کور فیسلٹی ہے اس کو کہیں اور موو کر دیا ہو. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران نے پراکسیز بنائی ہیں، اور یہ پراکسیز کے پاس ایک تقریباً سمجھیے بہت بڑی صلاحیت تھی انڈر گراؤنڈ کام کرنے کی، انڈر گراؤنڈ ٹنلز کے تحت اپنے آپ کو اسرائیلی اگریشن سے بچانے کی. یہ پوری پراکسیز مڈل ایسٹ پہ کام کرتی ہیں کہ یہ ایرانین برین تھا، یہ ایرانین مائنڈ سیٹ تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اپنی صلاحیت کو بچانے کے لیے یا اس کے کور کو اس اٹیک سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائے ہوں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ صورتحال آگے کیسے بڑھتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو جنگیں بند کرنے کی بات کرتے تھے، اس وقت ایک تیسری جنگ کا سمجھے حصہ بنے ہیں. یوکرین سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا تھا، رشیا اور یوکرین سے، لیکن اسرائیل اور غزہ کے کانفلکٹ میں وہ بالکل فیکٹرڈ ان تھے، اور اب وہ اسرائیل اور ایران کے فیکٹر میں تو بہت زیادہ سمجھے بڑی طاقت اور بڑے قد کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. یہ جنگ آگے کیسے چلتی ہے، ریجنل پاورز کیسے رسپونڈ کرتی ہیں، ایران خود کیسے رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ اس اٹیک کے بعد تو امریکی انٹرسٹ پر بھی اٹیک کرنا ایران کے لیے جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب امریکہ ڈائریکٹلی اس جنگ کا حصہ بن گیا. تو میرا خیال ہے کہ جیسے کہ جو یو این سیکرٹری جنرل ہے، انہوں نے کہا کہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور بیک آف کر دینا چاہیے. اور جس طرح سے بعض مبصرین شروع سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایک تیسری عالمی جنگ کی کانفرنٹیشن کی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اب بہت وائبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میرے خیال ہے پاکستان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا ہے. پاکستان نے کچھ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیے تھے اس جنگ ایران کانفلکٹ کے حوالے سے. اب دیکھیے کہ پاکستان آن وچ سائڈ آف تھنگز از پاکستان. چائنا کو آپ کو پتا ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ ہے ایران میں، اور وہ جو امریکن طرز طریقہ کار ہے عالمی سیاست کو چلانے کا، اس کے بارے میں انہوں نے واضح طور پر اپنی سمجھے اختلاف کا اظہار کیا ہے. رشیا از دیر. تو جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کئی دفعہ کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ مڈل ایسٹ سے اب باہر جا رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور ایسی صف بندیاں ہو رہی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ.
دفاعی تجزیہ کار ہما بقئی صاحبہ، ڈاکٹر ہما بقئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپنا تجزیہ دے رہی تھیں. آپ کا بہت شکریہ.